کچھ لوگ ہمیشہ سرگرم رہتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں، اور ان کی شخصیت میں خاص طرح کا ایک ہیجان کہہ لیں، انتشار کہہ لیں، یا کچھ کر گزرنے کی جو خواہش ہے وہ موجود رہتی ہے۔ بہت خوبصورت ترنم کے مالک ہیں، بہت پیاری، بہت سلیقے کے ساتھ غزلیں کہتے ہیں، اور مجھے نظر آ رہے ہیں بہت صاف صاف۔ میں فرمان چودھری صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ آج کے اس نشست کا جو آغاز ہے، ابتدا ہے، فرمان چودھری صاحب کو سن کے کریں۔ استقبال کیجیے فرمان چودھری صاحب کا۔ دوردرشن میں ظاہر ہے پروڈیوسر ہیں، اس کے علاوہ جو بڑے ٹیلی ویژن ہاؤسز ہیں، جو پروڈکشن ہاؤس ہیں، ان سے وابستہ رہیں۔ فرمان چودھری صاحب۔ بہت شکریہ انس فیضی صاحب۔ بہت خوبصورت محفل سجائی ہے سراج عظیم صاحب نے فہیم اختر صاحب کے اعزاز میں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں دونوں حضرات کو۔ صدر محترم، صدور کی کمی نہیں ہے، شیپر صاحب، صدر علی وقار شیپر صاحب، مطلع حاضر ہے، سماعت فرمائیں۔ بدل جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال مطلع دیکھیں کہ خوش رکھا خود کو، نکالا ہے گھٹن کو دل سے۔ خوش رکھا خود کو، نکالا ہے گھٹن کو دل سے، اور سنوارا ہے صدا حسن چمن کو دل سے، اور سنوارا ہے صدا حسن چمن کو دل سے۔ اور نئے سال کا موقع ہے، جنوری چل رہا ہے ابھی، کہ سال نو لائے ہر ایک گھر میں خوشی کا پیغام۔ سال نو لائے ہر ایک گھر میں خوشی کا پیغام، یہ دعا دیتا ہوں ہر اہل وطن کو دل سے، یہ دعا دیتا ہوں ہر اہل وطن کو دل سے۔ اور شعر سماعت فرمائیں خاص طور سے کہ تیری عظمت پہ وطن حرف نہ آنے دوں گا، تیری عظمت پہ وطن حرف نہ آنے دوں گا، یوں بھی رکھتا ہوں لگا کر میں کفن کو دل سے، یوں بھی رکھتا ہوں لگا کر میں کفن کو دل سے۔ اور ان کو ہی ملتی ہے فرمان یہاں آزادی، ان کو ہی ملتی ہے فرمان یہاں آزادی، جو لگاتے ہیں صدا دار و رسن کو دل سے۔ بہت شکریہ۔ ایک مطلع اور چند اشعار سماعت فرمائیں۔ تازہ غزل ہے، سماعت فرمائیں شاداب بھائی۔ اگرچہ بھونرا اسے اپنی جان سمجھتا ہے، اگرچہ بھونرا اگرچہ بھونرا اسے اپنی جان سمجھتا ہے، مگر یہ بات کوئی گل کہاں سمجھتا ہے، مگر یہ بات کوئی گل کہاں سمجھتا ہے، اگرچہ بھونرا۔ ذکی طارق صاحب شعر سماعت فرمائیں۔ اسے نصیب کہاں سے ہو قوت پرواز، اسے نصیب اسے نصیب کہاں سے
ہو قوت پرواز، مکان کی چھت کو ہی جو آسماں سمجھتا ہے، مکان کی چھت کو ہی جو آسماں سمجھتا ہے۔ سراج بھائی شعر سماعت فرمائیں کہ اسی کی ہوتی ہے رسوائی اس زمانے میں، اسی کی ہوتی ہے، اسی کی ہوتی ہے رسوائی اس زمانے میں، ہر ایک شخص کو جو رازداں سمجھتا ہے، ہر ایک شخص کو جو رازداں سمجھتا ہے۔ اور شعر سماعت فرمائیں، اسی کا ہاتھ ہے بربادی گلستان میں، اسی کا ہاتھ ہے، اسی کا ہاتھ ہے بربادی گلستان میں، ہر ایک پھول جسے باغباں سمجھتا ہے، ہر ایک پھول جسے باغباں سمجھتا ہے، ہر ایک پھول حباب کی سی حقیقت ہے زندگانی کی، حباب کی سی حقیقت ہے زندگانی کی، حباب کی سی حقیقت ہے زندگانی کی، تیرا غرور حقیقت کہاں سمجھتا ہے، تیرا غرور حباب کی سی حقیقت ہے زندگانی کی، تیرا غرور حقیقت کہاں سمجھتا ہے، تیرا غرور۔ اور مقطع بھی سماعت فرمائیں، اسی کو کیسے سناؤں میں حال دل فرمان، اسی کو کیسے سناؤں میں حال دل فرمان، اسی کو کیسے سناؤں میں حال دل فرمان، جو دل کی آہ نہ میری فغاں سمجھتا ہے، جو دل کی آہ
نہ میری فغاں سمجھتا ہے مگر یہ بات کوئی گل کہاں سمجھتا ہے. اور پڑھنا بس. ارے شکریہ شکریہ شکریہ. جب میں ان سے کہنے والا تھا کچھ اور پڑھ دیجیے، جب فرمان بھائی نے پوچھا کچھ اور پڑھوں تو میں نے کہا اب رہنے دیجیے آپ. لیکن بہرحال فرمان چودھری صاحب نے ایک بہت خوبصورت آغاز اور ابتدا کی آج کے اس نشست کی. دیکھیے بس آپ یہ اور سن لیجیے کہ سراج عظیم صاحب جو کام کر رہے ہیں ادب آل انڈیا ادب اطفال سوسائٹی کے بینر تلے، میں یہ سوچتا ہوں کہ کبھی کبھی کچھ لوگ اتنے بات کا کیسے سوچ لیتے ہیں. آج جب ہم ادب اطفال کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو ایک بڑی خلا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو ایسی آر-ٹی بھی ڈیمانڈ کرتی ہے کوئی ایسا شخص ہو تو بتائیں جو بچوں کے لیے نظمیں لکھ دے یا موضوعاتی نظمیں لکھ دے، لیکن وہ ایک خلا ہے. ایک تو یہ مسئلہ، دوسرا یہ ہے کہ آج کا جو بچہ ہے وہ کتابوں سے دور بھی نظر آتا ہے. تو میں یہ بھی التجا کرتا ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ یہ بھی ایک مہم چلائیں کہ ہمارا جو ادب ہے بچوں کا اسے ایک بہت جدید اور نئے طریقے سے اینیمیٹڈ فارم ہو، اے آئی کا سہارا لے کے اسے یوٹیوب یا جو ورچوئل اسپیس ہے وہاں تک بھی پہنچایا جائے تاکہ بچے اسکرول کرتے کرتے غلطی سے صحیح اس کنٹینٹ تک پہنچیں. بہرحال سر میں اجازت چاہتا ہوں 3 قطعے اور ایک نظم سنجیدہ آج بہت دنوں بعد سنانے کی. ہر گھڑی ہاتھوں میں موبائل نہیں ہوتا تھا جب، ہر گھڑی ہاتھوں میں موبائل نہیں ہوتا تھا جب، دیکھ کر بس دوردرشن دل کو بہلاتے تھے ہم، دیکھ کر بس دوردرشن دل کو بہلاتے تھے ہم. آپ جو کچھ OTT پر دیکھ کر سمجھے ہیں وہ صرف 2 پھولوں کے ملنے سے سمجھ جاتے تھے. آپ جو کچھ OTT پر دیکھ کر سمجھے ہیں وہ صرف 2 پھولوں کے ملنے سے سمجھ جاتے تھے ہم. اور پروین شاکر کے ایک مصرے پہ تضمین کہ جینز اور ٹی شرٹ میں دیکھا تو بیوی نے کہا آج کل تو جان میری ڈھا رہے ہو تم غضب، اور پھر کچھ سوچ کر وہ ہو گئی غمگین سی. بیویوں کے سکھ عجب ہوتے ہیں دکھ اس سے عجب، بیویوں کے سکھ عجب ہوتے ہیں دکھ اس سے عجب. انور مقصود کے ایک اقتباس کا منظوم. کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، کبھی لگتا ہے کچھ کا کچھ، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، کبھی لگتا ہے کچھ کا کچھ. سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ آدم ہے پجامہ ہے، ڈرامہ دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے ان کے، حقیقت دیکھ کر بولے میاں یہ سب ڈرامہ ہے، حقیقت دیکھ کر بولے میاں یہ. ایک نظم بہت مختصر سی جس کا عنوان ہے 3 منظر. سنبھل یا کہیں بھی جو کمیونل رائٹس ہوتے ہیں اس کے بعد جو ویژولز ہمارے سامنے آتے ہیں، کوئی بزرگ جس کو مسکرانا چاہیے وہ تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے اپنے بچے کو یاد کر کے. اور ہمیں دنیا کا سب سے بڑا دکھ ہے انسانی جان کا دکھ. میں نظم پیش کر رہا ہوں 3 منظر. پہلا منظر، مسجدوں کی سیڑھیوں پر خون کے تازہ نشاں، مسجدوں کی سیڑھیوں پر خون کے تازہ نشاں، کچھ پرانی ٹوپیاں رستے میں ہے بکھری ہوئی، گولیوں کے شور سے خاموش ہے ساری گلی، ایک کتا ادھمراسا سونگھتا ہے لاش کو، ایک طرف مائک پڑا ہے راہ میں ٹوٹا ہوا، اور کچھ اخبار کے صفحات ہیں. دوسرا منظر، جشن کی آواز ہے اور قہقہوں کا شور ہے، اور کچھ نعرے بھی ہیں. جشن کی آواز ہے اور قہقہوں کا شور ہے، اور کچھ نعرے بھی ہیں، کچھ تلک دھاری کھڑے ہیں، ایک پولیس والا زمیں پر تھوکتا ہے ہر طرف. تیسرا منظر، بوڑھی عورت رو رہی ہے، ہاتھ میں قرآن ہے. بہت بہت شکریہ. میں اب
ہاں ہمارے خان رضوان صاحب موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ناصر صاحب ہیں. ناصر عزیز صاحب تو ہیں. ہاں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. چلیے ایسا ہے کہ یہ بڑا مناسب موقع ہے. ہم سبھی جو محبت کرنے والے ہیں اس کی وکالت کے لیے ناصر عزیز صاحب کو بلا لیا جائے. دیکھیے ان کے ظاہر ہے کہ امروہہ سے تعلق ہے. امروہہ کا تعلق بتانے کے بعد مزید تعلق کی ضرورت نہیں رہتی کہ بتایا جائے. لیکن یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں وکیل ہیں اور اس کے علاوہ ادبی محفلیں آپ ظاہر آراستہ کرتے رہتے ہیں. اور ایک وکیل کو جس طرح سے شاعری کرنی چاہیے اسی طرح سے شاعری کرتے ہیں. تو ناصر عزیز صاحب ہمارے اس دور کا بہت بیش قیمتی سرمایہ. استقبال کیجیے سر کا. بہت شکریہ انس. السلام علیکم. فہیم اختر صاحب کے اعزاز میں آج یہ نشست سجائی گئی ہے. فہیم اختر صاحب کی شخصیت اور ان کی شاعری کے تعلق سے تو آج کے مہمان ذی وقار جناب خلیل الرحمان صاحب اظہار خیال فرمائیں گے. بس میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ان سے ملا تو مجھے واقعی بہت اچھا لگا. انتہائی سادہ دل اور سادہ طبع انسان ہیں آپ. میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور جناب صدر کی اجازت سے کچھ شعر پیش کرتا ہوں کہ تازہ غزل کا مطلع لاحظہ فرمائیں. عرض کیا ہے کہ میری خوابیدہ خواہش کو حقیقت کیوں نہیں کرتے. ملاحظہ فرمائیں. میری خوابیدہ خواہش کو حقیقت کیوں نہیں کرتے. سبھی کچھ چھوڑ کر مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتے. میری خوابیدہ خواہش کو حقیقت کیوں نہیں کرتے. سبھی کچھ چھوڑ کر مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتے. شعر ملاحظہ فرمائیں. اگر ناراض ہو مجھ سے تو تم کو کس نے روکا ہے. اگر ناراض ہو مجھ سے تو تم کو کس نے روکا ہے. لپٹ کر میرے سینے سے شکایت کیوں نہیں کرتے. بڑی نوازش میں عرض کرتا ہوں. اگر ناراض ہو مجھ سے تو تم کو کس نے روکا ہے. لپٹ کر میرے سینے سے شکایت کیوں نہیں کرتے. اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ نفاست بھی سلیقہ بھی سب اچھی بات ہے لیکن. نفاست بھی سلیقہ بھی سب اچھی بات ہے لیکن کبھی ایک آدھ نازیبا سی حرکت کیوں نہیں کرتے. کبھی ایک آدھ نازیبا سی حرکت کیوں نہیں کرتے. اور اخلاق صاحب مسکرا دیے تو یہ شعر قبول ہے آپ کو. اور ملاحظہ فرمائیں. تباہی تم جو پھیلاتے ہو اپنے لاؤ لشکر سے. تباہی تم جو پھیلاتے ہو اپنے لاؤ لشکر سے کبھی دل کی زمینوں پر حکومت کیوں نہیں کرتے. کبھی بہت شکریہ. تباہی تم جو پھیلاتے ہو اپنے لاؤ لشکر سے کبھی دل کی زمینوں پر حکومت کیوں نہیں کرتے. ہے سارا شہر ہی جیسے ہماری جان کا دشمن. ہے سارا شہر ہی جیسے ہماری جان کا دشمن. ہم ایسے سادہ دل اپنی حفاظت کیوں نہیں کرتے. ہم ایسے سادہ دل اپنی حفاظت کیوں نہیں کرتے. اور مقطع ملاحظہ فرمائیں جی کہ تم اس کی جان لے لو گے. ایک منٹ, یہ مسئلہ ہوتا ہے دیکھ کے پڑھنے کا. ایک منٹ الٹا جانا پڑے گا مجھے. جی ملاحظہ فرمائیں معذرت. تم اس کی جان لے لو گے اسے یوں چاہ کر ناصر. تم اس کی جان لے لو گے اسے یوں چاہ کر ناصر. اگر اتنی محبت ہے عداوت کیوں نہیں کرتے. اگر بہت شکریہ. اگر اتنی محبت ہے تم اس کی جان لے لو گے اسے یوں چاہ کر ناصر. اگر اتنی محبت ہے عداوت کیوں نہیں کرتے. اور اجازت ہو تو کچھ 3-4 شعر اور پیش کر دوں.
ملاحظہ فرمائیں مطلب دیکھیے وہ آپ کا وہ شعر ہے سر، کیا. اکیلے ہم الف سے پہلے. اب یہ ہمیشہ جہاں ہوتے ہیں یہ فرمائش کر دیتے ہیں، تو میں آج سنا. واہ واہ. تو وہ اصل میں مطلب یوں ہے کہ اس زمیں کے دامن میں، رحیم صاحب ملاحظہ فرمائیں، اس زمیں کے دامن میں رنگ مختلف سے ہیں. اس زمیں کے دامن میں رنگ مختلف سے ہیں اور ٹیڑھے میڑھے حرفوں میں ایک ہم الف سے ہیں. ٹیڑھے میڑھے حرفوں میں ایک ہم الف سے ہیں. بہت شکریہ عنایت. مطلب ملاحظہ فرمائیں، بالکل نئے اصول سے مارا گیا مجھے. خلیل صاحب ملاحظہ فرمائیں، مطلب کہ بالکل نئے اصول سے مارا گیا مجھے، رد سے نہیں قبول سے مارا گیا مجھے. یہ میں یہاں سب صاحبان علم و فن بیٹھے ہیں، میں بالکل نئے اصول سے مارا گیا مجھے اور رد سے نہیں قبول سے مارا گیا مجھے، اور باتوں میں اس کی ایک ذرا فرزانگی نہ تھی. باتوں میں اس کی ایک ذرا فرزانگی نہ تھی، بس لغو اور فضول سے مارا گیا مجھے. بس لغو اور فضول سے مارا گیا مجھے، اور رشک آفریں حیات تھی محرومیوں کے ساتھ. رشک آفریں حیات تھی محرومیوں کے ساتھ، خواہش سے یا حصول سے مارا گیا مجھے. خواہش سے یا حصول سے مارا گیا مجھے، اور جب سوچتا نہ تھا تو بہت مطمئن تھا میں. جب سوچتا نہ تھا تو بہت مطمئن تھا میں، افکار کے نزول سے مارا گیا مجھے. افکار کے نزول سے مارا گیا مجھے، اور باتوں کے خار میری ہلاکت کا تھے سبب. یہ شعر ملاحظہ فرمایا آخری. باتوں کے خار میری ہلاکت کا تھے سبب، افواہ ہے ببول سے مارا گیا مجھے. افواہ ہے ببول سے مارا گیا مجھے. بہت شکریہ عنایت. بڑی ناصر عزیز صاحب جو ظاہر ہے کہ ایک بڑے وکیل ہیں اور ایک بڑے شاعر ہیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. آئیے، میں کچھ لوگ بہت خاموشی کے ساتھ اپنے کام کرتے رہتے ہیں. یہاں کام سے مراد وہ کام ہیں جو ادب کے لیے کیے جاتے ہیں، اور وہ آپ کو دلی میں بھی ہر وقت ہمتاً بہت گہما گہمی میں بڑے مصروف نظر آتے ہیں. مختلف اخبارات میں، رسائل میں بھی ان کا کلام ہمیں چھپتا ہوا نظر آتا ہے. میری بڑی اچھی ملاقات کلکتہ میں بھی ہوئی. بہت پیارے میرے بڑے بھائی خان رضوان خان صاحب سے میں التجا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام سنائیں. استقبال کیجیے. بے حد شکریہ. اجازت، صدر محفل کی اجازت. دو شعر دیکھیے کہ ڈار سے بچھڑے تھے کب حالات کے مارے ہوئے. ڈار سے بچھڑے تھے کب حالات کے مارے ہوئے، خوف تنہائی سے تھے بس حوصلہ ہارے ہوئے. ڈار سے بچھڑے تھے کب حالات کے مارے ہوئے، خوف تنہائی سے تھے بس حوصلہ ہارے ہوئے. اور یہ شعر کی آنکھ بنجر ہو گئی دل کا نگر ویراں ہوا. آنکھ بنجر ہو گئی دل کا نگر ویراں ہوا، خواب آنکھوں سے نکل کر وقت کے دھارے ہوئے. آنکھ بنجر ہو گئی دل کا نگر ویراں ہوا، خواب آنکھوں سے نکل کر وقت کے دھارے ہوئے. دو تین شعر اور دیکھیے اخلاق بھائی کہ میرے بس میں تو نہیں ہے تیرے جیسا ہونا. میرے بس میں تو نہیں ہے تیرے جیسا ہونا، میری تقدیر میں لکھا ہے اکیلا ہونا. میرے بس میں تو نہیں ہے تیرے جیسا ہونا، میری تقدیر میں لکھا ہے اکیلا ہونا. اور یہ شعر استاد محترم شعر دیکھیے کہ عکس میرا تھا مگر شکل کسی اور کی تھی. عکس میرا تھا مگر شکل کسی اور کی تھی، کیسے ممکن ہے کسی چہرے پہ چہرہ ہونا.
عکس میرا تھا مگر، بہت شکریہ، عکس میرا تھا مگر شکل کسی اور کی تھی، کیسے ممکن ہے کسی چہرے پہ چہرہ ہونا. اور یہ شعر کہ جس قبیلے سے میں رکھتا ہوں تعلق اپنا، جس قبیلے سے میں رکھتا ہوں تعلق اپنا، اس کو منظور نہیں میرا کسی کا ہونا. جس قبیلے سے میں رکھتا ہوں تعلق اپنا، اس کو منظور نہیں میرا کسی کا ہونا. اور یہ شعر کہ بت بنا کر بھی نہیں اس نے سکھایا مجھ کو، بت بنا کر بھی نہیں اس نے سکھایا مجھ کو، بھیڑ میں شہر کی کس طرح سے تنہا ہونا، بھیڑ میں شہر کی کس طرح سے تنہا ہونا. میرے بس میں تو نہیں ہے تیرے جیسا ہونا، میری تقدیر میں لکھا ہے اکیلا ہونا. بہت شکریہ. خان ڈاکٹر خان محمد رضوان خان صاحب اپنا کلام سنا رہے تھے. اب میں ایک اور بہت فعال شخصیت، بلکہ ایک بڑا دور تھا کہ جب لوگ کتابوں کے ساتھ ساتھ فیس بک یا ورچوئل اسپیس پر بھی اپنی حاضری نہ صرف درج کرا رہے تھے بلکہ بہت مضبوطی کے ساتھ. تو جن لوگوں نے اس ذمہ داری کو سمجھا اور اسے بہت خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو نبھایا، اس میں ایک بڑا ایکٹیو بہت فعال نام، جن کے یہاں ایک خاص طرح کا احتجاج بھی نظر آتا ہے سماج کی جو ناہمواریاں ہیں اس کے تعلق سے. میں حامد علی اختر صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. السلام علیکم. میں پہلے حمد کے چند اشعار اور پھر غزل کے 2-4 اشعار سنانا چاہتا ہوں. صدر محترم سے اجازت کہ جو بھی مانگو وہ خدا دیتا ہے، جو بھی مانگو وہ خدا دیتا ہے، اپنا جلوہ بھی دکھا دیتا ہے، اپنا جلوہ بھی دکھا دیتا ہے. اور چاہتا ہے جو بچانا شر سے، چاہتا ہے جو بچانا شر سے، کہف والوں کو سلا دیتا ہے، چاہتا ہے جو بچانا شر سے، غار والوں کو سلا دیتا ہے. اور دے کے پتھر میں غذا کیڑے کو، دے کے پتھر میں غذا کیڑے کو، اپنی ہستی کا پتہ دیتا ہے. دے کے پتھر میں غذا کیڑے کو، دے کے پتھر میں غذا کیڑے کو، اپنی ہستی کا پتہ دیتا ہے. اور چاہتا ہے جو حفاظت کرنا، چاہتا ہے جو حفاظت کرنا، راہ دریا میں بنا دیتا ہے. چاہتا ہے جو حفاظت کرنا، راہ دریا میں بنا دیتا ہے. اور مشغلہ حمد کا رکھیے اختر، مشغلہ خلیل بھائی، مشغلہ حمد کا رکھیے اختر، حمد والوں کو خدا دیتا ہے. مشغلہ حمد کا رکھیے اختر، حمد والوں کو خدا دیتا ہے. اور 2 شعر یہ کہ کیوں بکھرے نغمات نہ پوچھ، کیوں بکھرے نغمات نہ پوچھ، اب میرے جذبات نہ پوچھ. اور یہ 2 شعر سنانا چاہتا تھا کہ کیسے بیتی رات نہ پوچھ، کیسے بیتی رات نہ پوچھ، مفلس سے ہر بات نہ پوچھ. کیسے بیتی رات نہ پوچھ، مفلس سے ہر بات نہ پوچھ. اور زخموں پر مرہم بھی رکھ، زخموں پر مرہم بھی رکھ، صرف میرے حالات نہ پوچھ. زخموں پر مرہم بھی رکھ، صرف میرے حالات نہ پوچھ. اور ایک غزل کے 2-3 شعر اور پھر رخصت کہ یہاں چند دن کے لیے آشیاں. فہیم بھائی، لندن ہو یا کچھ بھی، یہاں چند دن کے لیے آشیاں ہیں، نہ تیرا جہاں ہے نہ میرا جہاں ہے. یہاں چند دن کے لیے آشیاں ہے، نہ تیرا جہاں ہے نہ میرا جہاں ہے. اور تو غیروں کے کہنے پہ کیوں بدگما ہے رضوان صاحب، کہ تو غیروں کے کہنے پہ کیوں بدگما ہے، جو تیرا زیاں ہے وہ میرا زیاں ہے. تو غیروں کے کہنے پہ کیوں بدگما ہے، جو تیرا زیاں ہے وہ میرا زیاں ہے. اور ہزاروں ستم سہ کے، ہزاروں ستم سہ کے زندہ ہے اب تک، ہزاروں ستم سہ کے زندہ ہے اب تک. یہ اردو زباں ہے، یہ اردو زباں ہے.
ہزاروں ستم سہ کے. کوئی اور ہوتا ہے 1 گھنٹے کی تقریر کرتا، میں سیدھے ہی سنا رہا ہوں آپ کو کہ ہزاروں ستم سہ کے زندہ ہے اب تک. یہ اردو زبان ہے، یہ اردو زبان ہے. اور نہیں میں کدے میں تیرا آنا جانا، نہیں میں کدے میں تیرا آنا جانا، تو پھر ذکر اختر تیرا کیوں وہاں ہے. بہت بہت شکریہ. حامد علی اختر صاحب اپنا کلام سنا رہے تھے. آئیے اب ہم اپنے ایک مہمان شاعر کو آواز دیتے ہیں. یہ کلکتہ ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں، اور جو بڑی پہچان، بہت بڑی پہچان ہے، اس میں ایک بڑی پہچان یہ بھی ہے کہ وہ رابندر ناتھ ٹیگور کی سرزمین ہے. تو میں محمد اظہار کریم صاحب ہمارے مہمان شاعر ہیں. ہم ان کو سن چکے ہیں اس سے پہلے ایک نشست میں، ہمارے بہت سے ساتھی. تو آپ کو بہت اچھا لگے گا جب آپ انہیں سنیں گے. استقبال کیجیے محمد اظہار کریم صاحب، کلکتہ سے ہمارے مہمان ہیں. سر آئیے. السلام علیکم. آپ پورے دلی والوں کو شکریہ کہ اس دفعہ میں دلی آیا تو دل والوں نے دل بچھا دیا. دل مسرور ہے اور دل چاہتا ہے کہ بار بار آؤں انشاءاللہ. صدر محترم اجازت ہے. ایک مطلع، ایک شعر. لاوا دل سے نکلا ہے، لاوا دل سے نکلا ہے، یہ شعلوں کی برسات ہے. لاوا دل سے نکلا ہے، یہ شعلوں کی برسات ہے. بس میں فرزانوں کے کب دیوانوں کی یہ بات ہے. اور ایک شعر عرض کیا کہ اضطراب دل مٹا ہے دوریاں مٹ جانے سے. اضطراب دل مٹا ہے دوریاں مٹ جانے سے، دونوں کو ہی لطف آیا کیا مزے کی بات ہے. اور ایک غزل کہ مطلع یوں ہے کہ اپنے جو سربراہ ہونے لگے، اپنے جو سربراہ ہونے لگے، گھر میں ہی بے پناہ ہونے لگے. اپنے جو سربراہ ہونے لگے، گھر میں ہی بے پناہ ہونے لگے. میں کشوں نے خیرت سے رشتہ کیا، میں کشوں نے خیرت سے رشتہ کیا. میں کدے سب تباہ ہونے لگے. میں کدے نے شکریہ میں کدے نے خیرت سے رشتہ کیا، میں کشوں نے خیرت سے رشتہ کیا. میں کدے سب تباہ ہونے لگے. اور ایک شعر کیا کہ منزلیں کیسے آزماتی ہیں، منزلیں کیسے آزماتی ہیں، آبلے پا گواہ ہونے لگے. منزلیں کیسے آزماتی ہیں، منزلیں کیسے آزماتی ہیں، آبلے پا گواہ ہونے لگے. اور شعر کیا کہ جب یہ پوچھا کہ آئی زر کیسے، جب یہ پوچھا کہ آئی زر کیسے، جب یہ پوچھا کہ آئی زر کیسے، ان کے چہرے سیاہ ہونے لگے. جب یہ پوچھا کہ آئی زر کیسے، ان کے چہرے سیاہ ہونے لگے. اور ایک شعر شاید آپ کو پسند ہے کہ جو تھے خاطی چلے ہیں سوئے حرم، جو تھے خاطی چلے ہیں سوئے حرم، عابدوں سے گناہ ہونے لگے. جو تھے خاطی چلے ہیں سوئے حرم، عابدوں سے گناہ ہونے لگے. اور آخری شعر عرض کیا کہ جب گلوں نے خیال زست کیا، جب گلوں نے خیال زست کیا، کانٹوں سے بھی نباہ ہونے لگے. جب گلوں نے خیال زست کیا، کانٹوں سے بھی نباہ ہونے لگے. اور مقطع پیش کرتا ہوں کہ آ گیا وقت کیسا ہم پہ کریم، آ گیا وقت کیسا ہم پہ کریم، بونے بھی بادشاہ ہونے لگے. شکریہ. یہ میری پہلی ملاقات جو ہے اردو اکادمی میں ہوئی تھی ان صاحب سے، اور وہ مجھ سے پتہ پوچھ رہے تھے کہ آفس کدھر ہے. تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا یہ صاحب آگے جا کے دلی کے جو ادبی حلقے ہیں، دلی اور ہندوستان میں اپنی جو کوششیں ہیں، جو تخلیقی کوششیں ہیں، اس کے سبب وہ پوری دنیا میں اپنا نام کریں گے. اور جیسا ابھی بات ہو رہی تھی ادب اطفال کے تعلق سے، ایک بڑی خلا تھی جن لوگوں نے اس خلا کو بھرا ہے اور ادب اطفال کے لیے
اور نظمیں کہی ہیں، کلام کہا ہے، اس میں حبیب سیفی صاحب بھی موجود ہیں، بہت پیاری شخصیت کے مالک ہیں. لیکن جب کبھی یہ فیس بک پہ ناہمواری دیکھتے ہیں تو ڈنڈا ونڈا بھی اٹھا لیتے ہیں سوشل میڈیا پر، اور وہاں بھی احتجاج درج کرتے ہیں. لیکن استقبال کریں، بہت پیاری شخصیت حبیب سیفی صاحب کی. السلام علیکم. جناب صدر کی اجازت سے غزل سے پہلے دو شعر. خلاف ظلم و بستی میں بہادر بننا پڑتا ہے، خلاف ظلم و بستی میں بہادر بننا پڑتا ہے، منڈھاسا باندھ لینے سے تو سرداری نہیں ہوتی. خلاف ظلم و بستی میں بہادر بننا پڑتا ہے، منڈھاسا باندھ لینے سے تو سرداری نہیں ہوتی. اور پسینہ جسم سے بہنا بھی اچھا ہے تیرے حق میں، پسینہ جسم سے بہنا بھی اچھا ہے تیرے حق میں، کبھی مزدور کو شوگر کی بیماری نہیں ہوتی. پسینہ جسم سے بہنا بھی اچھا ہے تیرے حق میں، کبھی مزدور کو شوگر کی بیماری نہیں ہوتی. اور ایک غزل. جہاں اپنی امیدوں کا صدا آباد ہی رکھا، جہاں اپنی امیدوں کا صدا آباد ہی رکھا، نہ ڈالی پاؤں میں بیڑی کے عزم آزاد ہی رکھا. سیاست کی جنوں خیزی سکوں کی بن گئی قاتل، سیاست کی جنوں خیزی سکوں کی بن گئی قاتل، گلے جمہور پر اس نے ستم ایجاد ہی رکھا. اور نظر جبر و تشدد پر پڑی جب بھی تو ہم جاگے، نظر جبر و تشدد پر پڑی جب بھی تو ہم جاگے، خلاف جرم لفظوں کا نگر آباد ہی رکھا. اور عذاب ان پر ہوا نازل خطا جو کی تھی قوموں نے، عذاب ان پر ہوا نازل خطا جو کی تھی قوموں نے، کہاں کچھ فرق قدرت نے سمود و عاد ہی رکھا، کہاں کچھ فرق قدرت نے سمود و عاد ہی رکھا. اور بلا کی پیترے بازی ہمارے دل نے سیکھی ہے، بلا کی پیترے بازی ہمارے دل نے سیکھی ہے، ہماری ذات کو اس نے ہمیشہ شاد ہی رکھا. اور کسی اعزاز کا لالچ بنا کب راہ کا پتھر، کسی اعزاز کا لالچ بنا کب راہ کا پتھر، حق و انصاف کی خاطر قلم آزاد ہی رکھا، حق و انصاف کی خاطر قلم آزاد ہی رکھا. اور غزل کا مقطع پیش کہ بڑا جاسوس منظر تھا ہمارے شہر کا سیفی، بڑا جاسوس منظر تھا ہمارے شہر کا سیفی، خدا نے اپنی رحمت سے مگر آباد ہی رکھا، خدا نے اپنی رحمت سے مگر آباد ہی رکھا. شکریہ. حبیب سیفی صاحب کے بعد میں یہ ایک اور مہمان شاعر ہمارے پرویز اختر صاحب کو آواز دے رہا ہوں. ابھی ہم نے آپ کو سنا، ظاہر ہے بہت مزہ آیا اس دن بھی، آج بھی انتظار ہے. بالکل عامر خان جیسے لگتے ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں گے ان کو، بہت خوبصورت بھی ہیں ماشاءاللہ. صرف کلام نہیں، استقبال کیجیے پرویز اختر صاحب. السلام علیکم سر، اجازت ہے سر. ایک مطلع یوں کیا لکھا ہے کہ ہمارے گھر میں ہی ہم پر یہ کیسا خوف طاری ہے، ہمارے گھر میں ہی ہم پر یہ کیسا خوف طاری ہے، کسی کی چیخ سنتے ہیں تو لگتا ہے ہماری ہے. اور دیکھیں کہ ایک مطلب اور دیکھیں کہ جب سلیقہ درمیان گفتگو آ جائے گا، جب سلیقہ درمیان گفتگو آ جائے گا، لفظ کی ترتیب کو کار رفو آ جائے گا، لفظ کی ترتیب کو کار رفو آ جائے گا. اور دیکھیں ایک مطلب یہ کہ وہ تو خود دھندلا گئے، ان پر بھروسہ کیا کریں، وہ تو خود دھندلا گئے، ان پر بھروسہ کیا کریں، آئینے خود کو سنواریں آئینہ دیکھا کریں، آئینے خود کو سنواریں آئینہ دیکھا کریں. اور دیکھیں کہ ہمارے واسطے جو مسئلے ایجاد کرتے ہیں، ہمارے واسطے جو مسئلے
ایجاد کرتے ہیں انہی کی ہم خاموشی ساتھ کر امداد کرتے ہیں. اور دیکھیں شعر کہ وفاداری ہماری ذات سے مانوس ہے ایسے، وفاداری ہماری ذات سے مانوس ہے ایسے، وہ پنچھی لوٹ آتے ہیں جنہیں آزاد کرتے ہیں. وہ پنچھی لوٹ آتے ہیں جنہیں آزاد کرتے ہیں. اور ایک مطلب اور 3 شعر کہہ کے میں اپنی جگہ لوں گا کہ جوش جب خود میں بھر گیا پانی، جوش جب خود میں بھر گیا پانی، پتھروں کو کتر گیا پانی. جوش جب خود میں بھر گیا پانی، پتھروں کو کتر گیا پانی، اور پانی پانی میں بھر گیا پانی. پانی پانی میں بھر گیا پانی، حیثیت میں ابھر گیا پانی. پانی پانی میں بھر گیا پانی، حیثیت میں ابھر گیا پانی. اور دیکھیں کہ پیاس نے کربلا کو جیتا تھا، پیاس نے کربلا کو جیتا تھا، واقعہ سن کے ڈر گیا پانی. واقعہ سن کے ڈر گیا پانی. اور آخری شعر کے دیکھ کر عکس تیرا پانی میں، دیکھ کر عکس تیرا پانی میں، بہتے بہتے ٹھہر گیا پانی. بہت بہت شکریہ نواز جی. دیکھیے جب وہ اسٹیج سے صدائے احتجاج بلند ہوئی تو میں نے ایک بار پھر غور کر کے دیکھا ہمارے پرویز اختر صاحب کو، تو احساس ہوا یہ عامر خان نہیں بلکہ عامر خان کے بیٹے میں مل رہے ہیں. تو بہرحال پرویز بھائی بہت اچھی شاعری آپ نے سنائی، شاد رہیں آباد رہیں. اب ظاہر ہے جو ہماری اس فہرست میں جو چند بہت اہم نام ہیں ہمیں ان کی طرف بڑھنا ہے. احمد فراز نے کہا تھا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو کچھ لوگوں نے پوری زندگی چراغ جلائیں، روشنی کی ہے، لوگ اندھیرا اندھیرا کرتے رہے، چراغ نہیں جلائے، لیکن کچھ لوگوں نے باقاعدہ چراغ جلائے. ذکی طارق صاحب انہی میں سے ایک اہم نام ہے ہماری اس فہرست میں. میں ظاہر ہے کہ بڑے مشاعروں کا انعقاد آپ نے کیا، اہتمام کیا، اور جو اردو زبان کی شمع ہے اس میں ظاہر ہے کہ مشاعروں کو کسی طرح سے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. عوام تک جس طرح سے ہماری زبان پہنچی، ایک بڑے شاعر ہیں، ایک اہم نام ہے، استقبال کیجیے ذکی طارق صاحب کا. شکریہ. سراج عظیم صاحب کو پہلے میں مبارکباد دے دوں، بڑی خوبصورت محفل آپ نے سجائی، اور ساتھ میں ڈاکٹر فاروق صاحب نے اس میں جو آپ کا تعاون کیا اس کے لیے اور مزید. بہرحال کچھ متفرق اشعار اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی غزل. ملاحظہ فرما لیں کہ میری ہر بات میرا دشمن جاں کاٹتا ہے، میری ہر بات میرا دشمن جاں کاٹتا ہے، اور پھر وہ بھی سلیقے سے کہاں کاٹتا ہے. کہ میری ہر بات میرا دشمن جاں کاٹتا ہے، اور پھر وہ بھی سلیقے سے کہاں کاٹتا ہے. شعر دیکھیں کہ ایک مہاجن ہے یہ سورج جو کہ سارے دن کا، ایک مہاجن ہے یہ سورج جو کہ سارے دن کا، سود لکھ لیتا ہے کاغذ پہ زیاں کاٹتا ہے، سود لکھ لیتا ہے کاغذ پہ زیاں کاٹتا ہے. ایک اور شعر ملاحظہ فرما لیں کہ ایک ہم باز نہ آئے کبھی سچ بولنے سے، ایک ہم باز نہ آئے کبھی سچ بولنے سے، ایک وہ حرف صداقت پہ زباں کاٹتا ہے. ایک ہم باز نہ آئے کبھی سچ بولنے سے، ایک ہم باز نہ آئے کبھی سچ بولنے سے، ایک وہ حرف صداقت پہ زباں کاٹتا ہے. 2-3 شعر اور ملاحظہ کر لیں کہ بچوں کے حوالے سے 2-3 شعر دیکھیں کہ خدا محفوظ رکھے پھول میرے، خدا محفوظ رکھے پھول میرے، کہ ان سے گھر کا گھر مہکا ہوا ہے،
کہ ان سے گھر کا گھر مہکا ہوا ہے. اور شعر دیکھیں بار ہوا کہ ذکی لہجے کو اپنے نرم کر لو، ذکی لہجے کو اپنے نرم کر لو کہ بچے اب سیانے ہو گئے ہیں. ذکی لہجے کو اپنے نرم کر لو کہ بچے اب سیانے ہو گئے ہیں. اور آئے بچوں میں نہ دیواریں اٹھانے کا خیال، آئے بچوں میں نہ دیواریں اٹھانے کا خیال. اے خدا صحن میرا یوں ہی کشادہ رکھنا، اے خدا صحن میرا یوں ہی کشادہ رکھنا. آئے بچوں میں نہ دیواریں اٹھانے کا خیال، اے خدا صحن میرا یوں ہی کشادہ رکھنا. غزل ملاحظہ فرما لیں کہ سچ کوئی جتنا چھپا کر رکھ دے، مطلب دیکھیں کہ سچ کوئی جتنا چھپا کر رکھ دے آئینہ سامنے لا کر رکھ دے. سچ کوئی جتنا چھپا کر رکھ دے آئینہ سامنے لا کر رکھ دے. اور اس سے آخر میرا رشتہ کیا ہے، اس سے آخر میرا رشتہ کیا ہے، یاد جب آئے رلا کر رکھ دے. اس سے آخر میرا رشتہ کیا ہے، اس سے آخر میرا رشتہ کیا ہے، یاد جب آئے رلا کر رکھ دے. اس سے آخر میرا رشتہ کیا ہے، یاد جب آئے رلا کر رکھ دے. اور ادب شکریہ بھائی خلیل صاحب. اور شعر میں ادا کریں کہ میں تجھے خواب کا درجہ دوں گا، میں تجھے خواب کا درجہ دوں گا، آ میری نیند اڑا کر رکھ دے. میں تجھے خواب کا درجہ دوں گا، میں تجھے خواب کا درجہ دوں گا، آ میری نیند اڑا کر رکھ دے. اور روز وہ شعر کہاں ہوتا ہے، روز وہ شعر کہاں ہوتا ہے دل میں جو آگ لگا کر رکھ دے. روز وہ شعر کہاں ہوتا ہے دل میں جو آگ لگا کر رکھ دے. کام آئیں گی برے دن میں ذکی نیکیاں کچھ تو کما کر رکھ دے. کام آئیں گی برے دن میں ذکی نیکیاں کچھ تو کما کر رکھ دے. شکریہ بھائی. دیکھیے ڈاکٹر ذکی طارق صاحب اپنا کلام ہمیں سنا رہے تھے. میں آج کل جب کبھی ڈاکٹر صاحب کو بلاتا ہوں تو یہ بار بار کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اپنی شاعری میں امیجز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تصویر بناتے ہیں، ماڈرن آرٹ بناتے ہیں. تو کل میں بڑے غور سے ڈاکٹر صاحب کو دیکھ رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ آپ بھی کسی ماڈرن آرٹ سے کم نہیں ہیں. آپ کو بھی اگر دیکھا جائے غور سے تو ایک تصویر بنی ہوئی نظر آتی ہے جو ہلتی رہتی ہے ماشاءاللہ. لیکن ان تمام باتوں کے علاوہ ڈاکٹر رحمان مصور صاحب ظاہر ہے کہ ایک اہم نام ہے. ہمارے آج کا جو موجودہ اردو غزل ہے، نئی غزل ہے، وہ ہندی کے تعلق سے بات کریں یا اردو کے تعلق سے، انہیں ظاہر ہے کہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کرتا ہوں. ریکال کر لیتا ادروائز. صدر محترم سے اجازت چاہتے ہوئے پورے ڈائس سے اور فہیم صاحب کا استقبال. بہرحال میں پڑھتا ہوں کہ یہ تعلق کے تقاضوں کو بھی کھا جاتا ہے. آنسر کہ یہ تعلق کے تقاضوں کو بھی کھا جاتا ہے، شک محبت کی کتابوں کو بھی کھا جاتا ہے. شک محبت کی کتابوں کو بھی کھا جاتا ہے. میں تو ایک ماंس کا ٹکڑا ہوں، میری کیا اوقات. میں تو ایک ماंس کا ٹکڑا ہوں، میری کیا اوقات. غم کا کیڑا تو پہاڑوں کو بھی کھا جاتا ہے. میں تو ایک ماंس کا ٹکڑا ہوں، میری کیا اوقات. غم کا کیڑا تو پہاڑوں کو بھی کھا جاتا ہے. میرے کمرے میں بھرا رہتا ہے دستک کا غبار. میرے کمرے میں بھرا رہتا ہے دستک کا غبار. یہ وہ گھن ہے جو کیواڑوں کو بھی کھا جاتا ہے. یہ وہ گھن ہے جو کیواڑوں کو بھی کھا جاتا ہے. یہ تو دریا پہ ہے پانی سے بنا کر رکھے. یہ تو دریا پہ ہے پانی سے بنا کر رکھے، ورنہ سیلاب کناروں کو بھی کھا جاتا ہے. یہ تو دریا پہ ہے پانی سے بنا کر رکھے، ورنہ سیلاب
کناروں کو بھی کھا جاتا ہے. رات کرتی ہے خاموشی سے حفاظت دن کی, کہ رات کرتی ہے خاموشی سے حفاظت دن کی. دن مگر چاند ستاروں کو بھی کھا جاتا ہے, دن مگر چاند ستاروں کو بھی کھا جاتا ہے. غزل کے 2-3 شعر اور دیکھ لیں کہ پیڑ چھت پر کٹے پڑے ہوئے ہیں. پیڑ چھت پر کٹے پڑے ہوئے ہیں, ہم ادھر دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں. پیڑ چھت پر کٹے پڑے ہوئے ہیں, ہم ادھر دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں. جملہ پھینکا تھا تم نے میری طرف, جملہ پھینکا تھا تم نے میری طرف, اس کے ناخن ابھی گڑے ہوئے ہیں. جملہ پھینکا تھا تم نے میری طرف, اس کے ناخن ابھی گڑے ہوئے ہیں. میں کبھی کا بھلا چکا اس کو, میں کبھی کا بھلا چکا اس کو, آپ جس بات پر اڑے ہوئے ہیں. میں کبھی کا بھلا چکا اس کو, آپ جس بات پر اڑے ہوئے ہیں. پیکیجنگ لاجواب ہے لیکن, پیکیجنگ لاجواب ہے لیکن اندر اندر سے پھل سڑے ہوئے ہیں. پیکیجنگ لاجواب ہے لیکن اندر اندر سے پھل سڑے ہوئے ہیں. اور آخری شعر ان بڑے لوگوں کے نام کہ چھوٹے چھوٹے دکھوں کو بھول گئے, چھوٹے چھوٹے دکھوں کو بھول گئے. یہ بڑے اس طرح بڑے ہوئے ہیں, کہ یہ بڑے اس طرح بڑے ہوئے ہیں. پیڑ چھت پر کٹے پڑے ہوئے ہیں, ہم ادھر دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں. بہت شکریہ. لیکن اچھا, آج مجھے یہ امید ہے کہ میری نظامت جو بڑی کمزور سی, آج اسے طاقت مل جائے گی, کیونکہ ہر ناظم کو بلانے کے بعد کم سے کم 3 بادام کھا رہا ہوں میں. تو آج امید ہے کہ کچھ چیزیں بہتر ہوں گی. بہرحال پروفیسر رحمان مصور صاحب ہمیں اپنا کلام سنا رہے تھے, اور میں اب جیسا سراج عظیم صاحب نے بتایا ہمیں ڈاکٹر نعیمہ جعفری پاشا صاحبہ کے تعلق سے, میں ظاہر ہے سب جانتے ہیں آپ کو, آپ کی جو کوششیں ہیں, خدمات ہیں, تو میں بہت عزت اور احترام کے ساتھ آپ کو آواز دینا چاہتا ہوں. ادب اطفال کے تعلق سے بھی ایک بڑا کام ہے آپ کا, زوردار تالیوں کے ساتھ استقبال کیجیے. جناب صدر کی اجازت سے اور جناب ڈاکٹر فاروق صاحب کی خدمت میں, سراج عظیم صاحب نے مجھ پر زیادتی کی کہ میرا نام چھاپ دیا. جب میں نے ان سے شکایت کی کہ بھئی میں کسی شمار قطار میں نہیں ہوں شاعروں کی, تو وہ کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں, ہم آپ کی غزل کسی اور سے پڑھوا دیں گے. تو میں نے کہا کہ زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے, لہٰذا میں خود ہی پیش کر دیتی ہوں. تو ایک نظم ہے, تھوڑی سی لمبی ہے, آپ گوارا کریں. عنوان ہے زندگی اور حسب حال ہے. زندگی کیا ہے اسی سوچ میں گم رہتی ہوں, زندگی کیا ہے اسی سوچ میں گم رہتی ہوں, زندگی کیوں ہے اسی بات کا غم سہتی ہوں. زندگی جہد مسلسل ہے یہی جانا ہے, زندگی جہد مسلسل ہے یہی جانا ہے, تھک گئے ہاتھ مگر جنگ کیے جانا ہے. کبھی اقبال کے شاہین کی پرواز ہے یہ, کبھی اختر کی محبت بھری آواز ہے یہ. زندگی رنگ بھی ہے نور بھی ہے نغمہ بھی, زندگی رنگ بھی ہے نور بھی ہے نغمہ بھی, زندگی ظلم بھی ہے جبر بھی ہے صدمہ بھی. جب بھی جذبات پہ ایک بوجھ سا بڑھ جاتا ہے, اجنبی خوف رگوں پہ میں اتر جاتا ہے. میرے آئینوں پہ جب گرد سی جم جاتی ہے, روح جب جسم کے بندھن سے سہم جاتی ہے, زندگی پھر سے کوئی خواب دکھا دیتی ہے.
धुंधले आईनों को ये फिर से जिला देती है, टूटते रिश्तों को एक शक्ल सिवा देती है, जागती आँखों को एक ख्वाब नया देती है। वक्त के साज पे छेड़ी हुई मिज़राब है ये, अजनबी हो के भी अपना लगे वो ख्वाब है ये। तार जब टूटा कोई यूं लगा सब ख़त्म हुआ, ज़िंदगी ख़त्म हुई, जज्बे दिल ख़त्म हुआ। एक सफ़र ख़त्म हुआ, एक सफ़र का आगाज़, फिर वही ताल, वही सुर, वही नगमा, वही साज। सिलसिला चलता रहा, होते रहे सुर पैदा, ज़िंदगी हार के भी हम रहे तुझ पर शैदा। ये नहीं सिर्फ अनासिर में ज़हूर तरतीब, ये नहीं नफ्स और जज्बात की कोरी तहज़ीब, ये नहीं यास के सहरा में खुशी की तरसीब, ये नहीं शब के अंधेरे में सुबह की तरगीब। कुछ तो ऐसा है जिसे अक्ल नहीं जानती है, दिल समझता है मगर आँख नहीं मानती है। फ़लसफ़ियों ने इसे और भी उलझाया है, मंतिकों में भी हकीकत को नहीं पाया है। एक दरिया है कि हर मौज है आनी जानी, अनगिनत डूब गए असल मगर ना जानी। इसकी गलियों की बहुत खाक है हमने छानी, फिर यही लगता है आखिर में बकौले फ़ानी। एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, ज़िंदगी काहे को है ख्वाब है। ये आपकी, मैं पहले काफ़ी वक्त ले चुकी हूँ। आपने नहीं लिया। गुजरी बातें, गुजरी यादें, बीते दिन और बिछड़े लोग। गुजरी बातें, गुजरी यादें, बीते दिन और बिछड़े लोग, वो तहजीबें, वो अफसाने, शीरीं ज़बां और मीठे लोग। उजले बिस्तर, चांदनी रातें, महका आंगन, माँ का आंचल। उजले बिस्तर, चांदनी रातें, महका आंगन, माँ का आंचल, जादू भरी उर्दू में किस्से उनको सुनते सुनाते लोग। ऐसा क्यों होता है अक्सर, आज क्यों कड़वे लगते हैं। ऐसा क्यों होता है अक्सर, आज क्यों कड़वे लगते हैं। कल क्यों हमको याद आते हैं सारे किस्से सारे लोग। जब वो हमारे संग होते हैं कदर नहीं होती उनकी, जब वो हमारे संग होते हैं कदर नहीं होती उनकी। आंखें सावन बरसाती हैं जब खो जाएं न्यारे लोग। बाजी कह रही थी कि मैं ज़्यादा वक्त ले लिया आपका, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम सब लोग जो मुख्तसर या इख्तिसार से पढ़ रहे थे इसीलिए कि आपके लिए वक्त बचा सकें या आपके लिए ज़्यादा वक्त निकाल सकें। डॉक्टर नईमा जाफरी पाशा साहिबा अपना कलाम सुना रही थी। जाहिर है कि नज़में सुनाई उन्होंने, और हम आम तौर पे ऐसे ही सरसरी या निज़ामत में कह देते हैं कि ख़वातीन जो होती हैं उनकी एक अलग दुनिया होती है, उनके सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। लेकिन ज़ाहिर है जब हम आप तक पहुँचते हैं नईमा जाफरी पाशा साहिबा तक, तो ये अंदाज़ा इस बात में एक ज़ोर पैदा होता है कि हाँ वाकई ख़ातून जो हैं, ख़वातीन जो हैं, वो मर्दों से कई लिहाज से बहुत बेहतर हैं, ख़ासकर अच्छा सोचने के मामले में। तो बहरहाल मैं अब हम जाहिर है कि जब कभी उर्दू वालों के ताल्लुक़ से तो ये कहा जाता है कि जो कुछ है वो फ़ारसी का है। जब हम अखलाक आहन साहब की प्रोफाइल को देखते हैं तो फिर ये भी एहसास होता है जो बचा कुचा था वो भी फ़ारसी का ही है शायद। लेकिन बहरहाल कि हमारी आज की जो फ़ारसी दुनिया है, फ़ारसी अदब है और उर्दू अदब है, उसमें ज़ाहिर है कि हमेशा से एक ब्रिज कायम रहा है। लेकिन आज के दौर में प्रोफेसर अखलाक अहमद आहन साहब हमारे लिए गनीमत है, हमारे लिए बहुत ख़ास हैं। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ आपसे भी इल्तिमास करता हूँ। आइए सर। शुक्रिया सिराज साहब, सदर बज़्म की इजाज़त से। और आज की बड़ी संजीदा समाअतों की नज़र गज़ल के चंद अशार।
سکون کہیں بھی نہیں بزم کامرانی میں، سکون کہیں بھی نہیں بزم کامرانی میں، مسافتیں نہیں طے ہوتی لامکانی میں، مسافتیں نہیں طے ہوتی لامکانی میں، اور دلوں میں نور ہے ترسیل گوش کر بھی ہو، دلوں میں نور ہے ترسیل گوش کر بھی ہو، پیام جاتے نہیں طرز لنترانی میں، پیام جاتے نہیں طرز لنترانی میں، اور میں ہوں فدائے خمارے الصباحی اب، میں ہوں فدائے خمارے الصباحی اب، کوئی نہ لطف بچا جام ارغوانی میں، کوئی نہ لطف بچا جام ارغوانی میں، اور خودی ہمیشہ مقابل رہی ہے طوفاں کی، خودی ہمیشہ مقابل رہی ہے طوفاں کی، یقین اس کو نہیں باد و بادبانی میں، یقین اس کو نہیں باد و بادبانی میں، اور غرور و ذوم تجاہل تمہیں مٹا دے گا، غرور و ذوم تجاہل تمہیں مٹا دے گا، فلک گزیدہ بہت دیکھے خوش گمانی میں، فلک گزیدہ بہت دیکھے خوش گمانی میں، اور جہاں سنی تھی کبھی داستان فریادی، جہاں سنی تھی کبھی داستان فریادی، کوئی نفاق نشستہ ہے بے زبانی میں، کوئی نفاق نشستہ ہے بے زبانی میں، اور مقطع کا شعر عرض ہے کہ کہے ہے آہن دل گشتہ حرف شیریں جو، کہے ہے آہن دل گشتہ حرف شیریں جو، حضور ذہن سے سمجھیں گے کم لسانی میں، حضور ذہن سے سمجھیں گے کم لسانی میں۔ اور آپ کی اجازت سے غزل کے چند اشعار۔ سمندر کو پتہ ہے سب کوائف اپنے قطروں کے، سمندر کو پتہ ہے سب کوائف اپنے قطروں کے، میرا دل جس کے دستے بے کرامے ہے وہ میں جانوں، میرا دل جس کے دستے بے کرامے ہے وہ میں جانوں، اور ہوئی مدت کے پیتے ہیں اسی مے خانہ و خم سے، ہوئی مدت کے پیتے ہیں اسی مے خانہ و خم سے، مگر اس بار سر جس سرگرام میں ہے وہ میں جانوں، مگر اس بار سر جس سرگرام میں ہے وہ میں جانوں، اور نیا تو ہے نہیں یہ تجربہ وصل و وصالت کا، نیا تو ہے نہیں یہ تجربہ وصل و وصالت کا، وہ اب ایک لمس شیریں جو لباں میں ہے وہ میں جانوں، وہ ایک اب لمس شیریں جو لباں میں ہے وہ میں جانوں، اور بہت ہے آرزوئے گفتگو اظہار حالت کی، بہت ہے آرزوئے گفتگو اظہار حالت کی، تڑپتا حرف مطلب ایک زباں میں ہے وہ میں جانوں، تڑپتا حرف مطلب
ایک زباں میں ہے وہ میں جانوں. اور یہ شعر خاص طور سے کہ عبادت ہائے مخفی گریہ زاری اشک افشانی. عبادت ہائے مخفی گریہ زاری اشک افشانی. مگر ایک بات جو شور اذاں میں ہے وہ میں جانوں. مگر ایک بات جو شور اذاں میں ہے وہ میں جانوں. اور یہ سب ہرزہ سرائی گمرہی آوارگی یکسو. یہ سب ہرزہ سرائی گمرہی آوارگی یکسو. مزاجو سجدے دار بتا میں ہے وہ میں جانوں. مزاجو سجدے دار بتا میں ہے وہ میں جانوں. اور بہت آتش فشاں دیکھے ہیں چشم و شور وجداں میں. بہت آتش فشاں دیکھے ہیں چشم و شور وجداں میں. مگر جو سوجش سوز درا میں ہے وہ میں جانوں. مگر جو سوجش سوز درا میں ہے وہ میں جانوں. اور مقطع کا شعر عرض ہے کہ کہاں پھرتے ہو آہن جی لگائے جی بجھائے سے. کہاں پھرتے ہو آہن جی لگائے جی بجھائے سے. نہ پوچھو عالم دل جس فغاں میں ہے وہ میں جانوں. بہت شکریہ. تھوڑا پڑھیں آپ کو تاکہ مشکل شاعری بھی سمجھ میں آئے. ظاہر ہے کہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب کے تعلق سے اب ہم کہہ سکتے ہیں، غالب نے کہا تھا اپنی فارسی شاعری کے تعلق سے کہ فارسی میں تابہ بینی نقش آئے رنگ رنگ، تو ہم آپ کے تعلق سے کہہ سکتے ہیں کہ اردو میں بھی تابہ بینی نقش آئے رنگ رنگ. بہت بہت شکریہ پروفیسر اخلاق آخن صاحب. دیکھیے اردو شاعری میں وکیلوں یا ججز کے تعلق سے جو شاعری کی گئی ہے وہ میں چاہ کر بھی نہیں سنا سکتا. ناصر عزیز صاحب یہاں موجود ہیں، لیکن وہ شاعری جو وکیلوں نے یا ججز حضرات نے کی ہے وہ ایک بڑا سرمایہ ہے. اسی میں سے ایک بہت بیش قیمتی سرمایہ میں ایڈوکیٹ خلیل صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. اور صدر بزم علی جناب سید فاروق صاحب، صاحب بزم فہیم صاحب، معزز سامعین، میں نہیں جانتا مجھے کیا کہنا چاہیے، کیونکہ کئی باتیں ایسی ہیں جو میرے اوپر لازم آ گئی ہیں کہ کچھ معروضات اس پہ پیش کروں. میں کچھ سے تو اعتراض کروں گا، لیکن ناظم بزم نے 2 مرتبہ یہ کہا ناصر عزیز کا تعارف کراتے ہوئے کہ وہ وہی شاعری کرتے ہیں جیسی وکیلوں کو کرنی چاہیے. میں تو بالکل اس کا مطلب نہیں سمجھ پایا کہ وکیلوں کو کیسی شاعری کرنی چاہیے. اور ابھی نہیں اور ابھی فرمایا کہ وکیلوں کی شاعری کی کچھ خاص باتیں وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال اس سے قطع نظر ایک بات تو میں صاحب صدر کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں سید فاروق کے ساتھ. گو کہ میں بہت گوشہ نشین ہوں، بہت ساری محفلوں میں شریک نہیں ہوتا، لیکن میں ان کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ علم ادب دوست ہیں اور عالم و ادیب دوست بھی ہیں. اور ہندو شاستروں میں آیا ہے کہ لتر اور ودوان بنا سہارے کے اوپر نہیں چڑھتا. اور جس طرح یہ پذیرائی کرتے ہیں سخن گو حضرات کی، ادیبوں کی، عالموں کی، طلباء کی، وہ نہایت قابل قدر ہے، جو اس زمانے میں دیکھنے کو بہت کم نظر آتی ہے. اور یہ بات صرف سنسکرت پرانوں میں ہی نہیں بلکہ عروضی نظامی کے 4 مقالہ یہ اخلاق خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ بنا پیٹرنیج کے شاعر یا عالم آگے نہیں بڑھتا. بہرحال میں بہت ہی احترام کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں ان کو، اور یہ بہت مبارک قدم ہے. یہ اردو کے ایک مضبوط سپاہی ہی نہیں بلکہ ادیبوں کے بھی ایک قائد ہیں. فہیم صاحب کے بارے میں ناصر نے چلتے ہوئے کہا کہ میں کچھ اظہار خیال کروں گا، غالباً اس کا نہ موقع ہے نہ مجھے حکم دیا گیا ہے. اور بس یہ کہ یہ بہت اچھے شاعر ہیں. میری لندن میں ان سے ملاقات ہوئی اور وہاں کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ دبستان لندن کی
نمائندگی کرتے ہیں. اور 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں جو کل ایک میں نے اپنی چھوٹی سی خطبے میں عرض کی تھیں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں، کہ ان کے یہاں ضمیر متکلم کا بہت استعمال ہے، میں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ شاعری میں بھی اور فلسفے میں کا استعمال کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ذاتی تجربے کی ایک الگ اہمیت ہے اور شعریاتی تجربے کی ایک قطعاً مختلف، اس کے اپنے ہی تقاضے ہوتے ہیں. بہرحال مجھے یہ بھی، میں بہت ممنون ہوں سراج عظیم صاحب کا کہ انہوں نے میرے بارے میں بہت پرخلوص انداز میں کچھ باتیں کہیں، اور جس کا میں اپنے آپ کو اہل تو نہیں سمجھتا، لیکن میری خوش قسمتی رہی ہے کہ ان کے والد مرحوم پروفیسر حنیف کیفی صاحب سے میری بڑی لمبی گفتگو اور صحبت ہوئی ہے، اور ایسے عالم تھے وہ کہ ان کا شاید متبادل نہیں ہے، بالکل اس طرح جیسے ان کی کتاب نظم معرہ آزاد نظم کو لکھے ہوئے کتنی دہائیاں گزر گئی ہیں، ابھی تک کوئی جواب اس کا نہیں دے سکا اور نہ غالباً دے پائے گا. یہ حقیقت ہے. اب چونکہ مجھے یہاں بلایا گیا ہے، چند شعر آپ کی سماعت ہے جناب صدر کی اجازت سے. 2-3 شعر ایک غزل کے اور ایک مخصوص چیز میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. عرض کیا ہے، کچھ تو حل اس بے قراری کا نکالا چاہیے، کچھ تو حل اس بے قراری کا نکالا چاہیے، لڑکھڑاتے ڈوبتے دل کو سنبھالا چاہیے، لڑکھڑاتے ڈوبتے دل کو سنبھالا چاہیے، نامکمل گلستاں ہیں بس ہنسی سے پھول کی، نامکمل گلستاں ہیں بس ہنسی سے پھول کی، بلبلے شوریدہ اب تیرا بھی نالا چاہیے، شب گزیدوں سے ہوئی ہے گم سحر جانے کہاں. اخلاق صاحب. شب گزیدوں سے ہوئی ہے گم سحر جانے کہاں، ڈھونڈنے کو اس کے یارب کچھ اجالا چاہیے، ڈھونڈنے کو اس کے یارب کچھ اجالا چاہیے، دشمنوں سے، شعر سنیے گا، دشمنوں سے بچ نہ پائے آہنی دیواروں میں، دشمنوں سے بچ نہ پائے آہنی دیواروں میں، وہ بچائے تو فقط مکڑی کا جالا چاہیے، وہ بچائے تو فقط مکڑی کا جالا چاہیے، بے سبب دریا میں جا کے ڈوبنا بھی ہے محال، بے سبب دریا میں جا کے ڈوبنا بھی ہے محال، تیرنے کا تو بہانہ لا محالہ چاہیے. اور اب میں ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں. مغلیہ دور کا مشہور ایرانی شاعر تھا جلال اسیر. اس کا ایک شعر، ہم لوگوں کی بڑی بحث گفتگو ہوتی ہیں اخلاق احن صاحب سے فارسی کے معاملے میں، مجھے بھی فارسی سے بے حد عشق ہے اور وہ تو خیر عالم آدمی ہیں. ان کا ایک شعر ہے، نسخے آشفتۂ دیوان عمر ما مپرس، نسخے آشفتۂ دیوان عمر ما مپرس، خط غلط، معنی غلط، املا غلط، انشاء غلط. تو میں نے ان کے دوسرے مصرے ہمیں اتنا پسند آیا تھا، 2-4 شعر گھڑ دیے، جس میں ایک شعر فارسی کا جس میں میں نے اپنی کم مائگی کا اظہار کیا ہے جلال اسیر کے سامنے، وہ سن لیجیے. عرض کرتا ہوں، زندگی کا ہے فسانہ سارا کا سارا غلط، زندگی کا ہے فسانہ سارا کا سارا غلط، خط غلط، معنی غلط، املا غلط، انشاء غلط. اجنبی ایک عکس پایا جب مقابل خود کے آج، اجنبی ایک عکس پایا جب مقابل خود کے آج، ناشناسی دیکھو میں آئینے کو سمجھا غلط. کیا سمجھتے ہو جہاں میں کچھ قرینہ ہی نہیں، کیا سمجھتے ہو جہاں میں کچھ قرینہ ہی نہیں، یہ زمین ٹیڑھی غلط اور آسماں الٹا غلط، یہ زمین ٹیڑھی غلط اور آسماں الٹا غلط. مکتب گلزار میں گل نے لکھے اوراق پہ، لفظ رنگ و بو کے معنی کا ٹھہر جانا غلط. غم کی بینسے دوسرا شعر، ایک یہ فارسی کا شعر میں نے جلال اسیر کے لیے کہا ہے، گھڑا ہے یوں ہی، من بخود ہستم اسیر در طلسم آں اسیر، وہ اسیر، یہاں اسیر سے مراد جلال اسیر ہے. من بخود ہستم اسیر در طلسم آں اسیر، جرأت من بر زمین او غزل پیما غلط، جرأت من بر زمین او غزل پیما غلط. وہ مسیحائی میں میری جان لے بیٹھا خلیل،
وہ مسیحائی میں میری جان لے بیٹھا خلیل، ہو گیا لو میرا ہی اب خون کا دعویٰ غلط. یہ آخری شعر وکیل والا تھا. حالانکہ سر شاعری جج والی کر رہے تھے، لیکن بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا. میں اب پروفیسر افروز الحق صاحب جو وائس چانسلر ہیں منی پور انٹرنیشنل یونیورسٹی امفال ویسٹ منی پور کے، تو میں آپ سے التجا کرتا ہوں اور آپ کے تعلق سے میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ کو خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے سنوں گا. استقبال کیجیے پروفیسر افروز الحق صاحب کا. بہت شکریہ صدر صاحب اجازت چند اشعار میں پیش کروں گا. میں اردو میں بالکل میرا کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ میں تو پڑھنے کے لیے تو فرانس چلا گیا، تو میں فرینچ لینگویج مجھے آتی ہے اور انگلش تو مجھے اچھا ایک چیز بتا دوں کہ یہ میڈن مشاعرہ جو میڈن میں پڑھ رہا ہوں، مطلب پہلا، اس سے پہلے کبھی نہیں، تو مجھے معاف کیجیے گا اگر کہیں غلطی ہو جائے. ایسے ہی بس ایک میڈم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں وہ بہت شاعری نہیں آئی تھی جو بہت زیادہ اردو یا فارسی میں تھی، یہ ایسی ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، بالکل سیدھی ہے. جی ملاحظہ فرمائیے. بات ہوتی ہے ملاقات بھی، مگر سر عام نہیں ہوتی. نظر بس سے چھپاتا ہوں اس کو، محبت کو انعام نہیں ہوتی. تو ہے اگر تو میں ہوں، روشن زمانہ ہے، بن تیرے سب اندھیرا ہے، اب تو تارے بھی نظر نہیں آتے. میڈم تھینک یو. میرے دل میں رہتے ہو جی، میرے دل میں رہتے ہو، دھڑکتے ہو سانسوں کی طرح. اب ڈر نہیں کسی کا افروز، جب تک سانسوں کا ساتھ ہے. اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیے. توڑ لایا ہوں ایک چمکتا ستارہ اندھیری رات میں، توڑ لایا ہوں ایک چمکتا ہوا تارا اس اندھیری رات میں. مجھے کیوں ہو چاہ اس چاند کی جس میں بہت سے داغ ہیں. شکریہ. دیکھیے سر نے ہمیں یہ بھی سمجھا دیا کہ میڈم کے لیے شاعری کس طرح کی جاتی ہے. سر بہت بہت شکریہ. اور مجھے غزالی سر نے بتایا کہ وٹامن ڈی کی آپ نے کھوج کی. دلی والوں میں جو شاید سب سے کم پایا جاتا ہے وٹامن، اس کی کھوج سر نے کی. تو پروفیسر ڈاکٹر افروز الحق صاحب اس وقت مائک پہ، تو یہ میڈن مشاعرہ تھا آپ کا، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی بات ہے ہمارے لیے. تو ہاں ڈیبیو ہو چکا ہے. لیکن مغرب میں رومانٹک موومنٹ تو فرانس سے ہی شروع ہوا تھا. تمام شاعری رومانٹک کولبریج اور بورسٹر کے بعد میں. جی میں اب بہت بہت شکریہ سر آپ کا. میں ہمارے ہمارے مہمان جناب شمیم اختر صاحب کے تعلق سے ظاہر ہے کہ آج ابتدا سے باتیں ہو رہی. فہیم اختر صاحب عظیم تو ہیں، ظاہر ہے وہ فہیم عظیم اختر صاحب ہیں یہ، اور ان کی عظمتیں ظاہر ہے کہ اس تعلق سے بھی ہم دلی والے تو بہت ظاہر ہے کہ محبت والے لوگ ہیں. دبئی سے بھی کوئی آتا ہے تو بڑی امیدوں سے دیکھنے لگتے ہیں اس کو. تو آپ تو ظاہر ہے آپ تو لندن سے آئے ہیں ہمارے پاس، اور دلی بہرحال. لیکن ہاں ظاہر ہے کہ دو بڑے اہم تعلق ہیں آپ کے. جو وطن کے تعلق سے کلکتہ سے آپ کا تعلق ہے، لندن میں مقیم ہے. کلکتہ اور لندن کا ظاہر ہے ایک بڑا گہرا تعلق ہمیشہ سے رہا ہے. مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک زمانے میں بس بھی چلتی تھی کلکتہ سے، جو شاید جو لندن تک جاتی تھی غالباً، مجھے یہ معلوم ہوا. تو پتہ نہیں بتایا کس نے مجھے، سر آپ بھول رہے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں. لیکن تو چلتی تھی جی. تو بہرحال یہ دو بہت اہم شعر ہیں. لندن جانے کے بعد بند ہوئی.
چلیے ہم یہ دعا کرتے ہیں شاعر لوگ کہ جو فلائٹس ہیں ہوائی جہاز وہ چلتے رہیں لندن اور کلکتہ کے بیچ. سر بہت بہت شکریہ کہ آپ دلی آئے اور دلی میں کچھ دن رونق رہی, کچھ دن دلی میں شاعری کی باتیں ہوئی, محفل آراستہ ہوئی. تو میں اب آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں, اور ہم سب کو آپ کا انتظار تھا, آپ کے کلام کا انتظار تھا. استقبال کیجیے ہمارے مہمان. فلم بنا سکتے ہیں. جناب صدر, نہیں آپ کو نہیں, جناب صدر سید فاروق صاحب, دانشور, ادیب, عظیم شخصیت جناب خلیل الرحمان, محترم شیخ رسول سراج عظیم صاحب کچھ بات کہہ گئے کہ ہماری ملاقات بہت کم وقفے میں ہوئی. کچھ لوگ مجھ سے پہلی بار ملتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ مجھ سے پہلی بار ملتے ہیں پھر چھوڑتے نہیں, ان کا ساتھ محبتوں کا ہوتا ہے. جب فہیم اختر کو آپ نہیں سمجھیں گے تبھی آپ ناراض ہوں گے. بہت اچھی نظامت کر رہے ہیں. لندن کے بس ٹرین تک چلے گئے, فہیم اختر غائب ہو گیا تو میں تھوڑے پریشان تھا. ایسی بات نہیں ہے. پچھلے آداب محفل ہے, بولنے دیجیے. پچھلے 3 روز سے میں دلی آیا ہوں. سچ پوچھیے اگر خلیل الرحمان اور اخلاق آہن اور سراج عظیم کی محبتیں نہ ہوتی تو میرا دلی کا سفر نہ ہو پاتا. لیکن 3 دن میں دلی والوں نے جو محبت دی ہے اس کا میں ایک قرض سمجھتا ہوں, احسان سمجھتا ہوں کہ مجھ پر نہیں آپ نے اردو زبان پر احسان کیا. فہیم اختر لکھتا پڑھتا ہے اس لیے فہیم اختر ہے, لندن سے آیا اس لیے فہیم اختر نہیں. اردو زبان پتہ نہیں خلیل الرحمان صاحب اس سے اتفاق کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے شاعر اردو زبان اردو ادب میں ہیں کسی ادب میں نہیں. میں بارسلونا گیا, وہاں بھی شیخ رسول ہے, وہاں بھی شاعری اور مشاعرے کا میں نے دیکھا. فاروق صاحب اتنی مقبولیت اردو شاعری کی, لیکن میں فکر مند ضرور ہوں. اردو شاعری کو مافیا, بازار, گندی سیاست, سیکولرزم اور کیا کیا نام دے کر کے جو ہے اس کی رسم الخط کو مٹائی جا رہی ہے. یہ اچھی بات نہیں, اس پر سوچئے گا. لیکن آج آل انڈیا ادب اطفال سوسائٹی نے جو یہ نشست کی ہے, یہی نشست اہم ہے اردو زبان کو زندہ رکھنے کے لیے, جس کے لیے میں سراج عظیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے یہ بات کہی کہ فہیم اختر کچھ نہیں چاہتے تھے, بات بالکل صحیح ہے. میں نے کہا بھائی ہم یہ چادر, شال, پگڑی, ایک بار کلکتے میں میں ڈر گیا تھا, میرے سر پر پگڑی رکھی جا رہی تھی. میں نے کہا خوف زدہ, میں نے کہا کیا کر رہے ہو بھائی, کس بات کی پگڑی رکھی جا رہی, میں شادی شدہ ہوں. نہیں بھائی یہ روایت ہے آپ پہنیے. کیا ہو رہا ہے؟ اردو زبان کے لیے سید فاروق صاحب جیسی شخصیت کام کرتی ہے, میں ان کو سلام کرتا ہوں. میری گفتگو ان سے ہوئی فون پر سراج عظیم صاحب, اور وہ مصروف, بہت مصروف. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ فروری میں آئیے. میں نے ان سے کہا میرے پاس وقت نہیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر میں آپ کے لیے پروگرام کروں گا. تو میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ناشست کو عزت بخشی. اب زیادہ وقت نہیں لوں گا. مجھے لگا کہ شام ہے, کچھ بولنے انہیں دیا جائے گا, لیکن سیدھا مشاعرے کی طرف آتا ہوں کہ ایک غزل کے چند اشعار ہیں کہ بے رخی یوں نہ دکھا دل سے نکل جاؤں گا. بے رخی یوں نہ دیکھا دل سے نکل جاؤں گا, تو جو بدلا کبھی تو میں بھی بدل جاؤں گا.
جو صاحب ناراض ہوئے ہیں ان کے لیے کہ بے رخی یوں نہ دکھا دل سے نکل جاؤں گا، تو جو بدلا کبھی تو میں بھی بدل جاؤں. شعر دیکھیے. شوق سے مجھ کو جلاتے رہو ہر شام کے بعد. مظہر رحمان صاحب. شوق سے مجھ کو جلاتے رہو ہر شام کے بعد، میں کوئی شمع نہیں ہوں جو پگھل جاؤں گا. اور یہ شعر دیکھیے کہ یوں پریشان نہ کیا کر مجھے ورنہ ایک دن، یوں پریشان نہ کیا کر ورنہ مجھے ایک دن، زندگی تجھ سے بہت دور نکل جاؤں گا. عشق میں ذلت و رسوائی ہاتھ آتی. شاپر رسول صاحب. عشق میں ذلت و رسوائی ہاتھ آتی ہے، ڈر یہ غالب ہے لہٰذا میں سنبھل جاؤں. حادثوں میری نگاہوں میں ہے منزل بچنا، حادثوں میری نگاہوں میں ہے منزل بچنا، ورنہ جاتے ہوئے قدموں سے کچل جاؤں گا. اور یہ شعر دیکھیے کہ تیرا سایہ ہوں اجالوں میں مجھے رکھ ورنہ، تیرا سایہ ہوں اجالوں میں مجھے رکھ ورنہ، شام ہوتے ہی اندھیروں میں ڈھل جاؤں گا، شام ہوتے ہی اندھیروں میں میں ڈھل جاؤں گا. اور مکتے کا شعر ہے کہ دیکھ کر ان کو رقیبوں کی محافل میں فہیم، دیکھ کر ان کو رقیبوں کی محافل میں فہیم، عشق تھوڑی ہے مجھے ان سے جو جل جاؤں گا. اور اگر اجازت ہے تو بڑی مہربانی. میں دنیا کے کئی ممالک میں گیا ہوں، لیکن جو آڈینس مجھے دلی میں ملی ہے وہ کہیں نہیں ملی. یہ بڑی ایک بار تالی بجا دیے سب لوگ. شعر سنیے پھر بات کریں گے. عشق یہ کیوں عذاب ہے یا رب. خالد صاحب کل سے عشق پر بحث ہو رہی تھی آپ سے. عشق یہ کیوں عذاب ہے یا رب، اس کا کوئی جواب ہے یا رب. عشق یہ کیوں عذاب ہے یا رب، اس کا کوئی جواب ہے یا رب. مجھ سے واعظ یہ کہتا ہے دنیا، مجھ سے واعظ یہ کہتا ہے دنیا، ایک ادھورا سا خواب ہے یا رب، ایک ادھورا سا خواب ہے یا رب، اس کا کوئی جواب ہے یا رب. شعر دیکھیے. وہ جو تیری کبھی نہیں سنتا، وہ جو تیری کبھی نہیں سنتا، وہی کیوں کامیاب ہے یا رب، وہی کیوں کامیاب ہے یا رب، اس کا کوئی جواب ہے یا رب. یہ معمہ ابھی بھی حل نہ ہوا، یہ معمہ ابھی بھی
حل نہ ہوا زندگی کیا حباب ہے یا رب، زندگی کیا حباب ہے یا رب، اس کا کوئی جواب ہے یا رب۔ آخری شعر ہے مکتے کا۔ شکر کرتا ہے یہ فہیم تیرا، شکر کرتا ہے یہ فہیم تیرا، تو ہی بس لاجواب ہے یا رب، تو ہی بس لاجواب ہے یا رب، عشق یہ کیوں عذاب ہے یا رب، عشق یہ کیوں عذاب ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ یہ فہیم بھائی نے، فہیم صاحب نے اپنا کلام ہمیں سنایا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے اچھی شاعری کہیں پر بھی کی جا سکتی ہے، لندن میں بیٹھ کر بھی اچھی شاعری کی جا سکتی ہے۔ تو بہت بہت شکریہ فہیم اختر صاحب کا۔ میں اب ظاہر ہے کہ ہم سبھی لوگ اگر کسی ایک آواز کو پسند کرتے ہیں غزل کی، ہاں ظاہر ہے، اور کہ ہم سبھی اسی طرف دیکھ رہے ہیں جس طرف آپ دیکھ رہے ہیں حبیب بھائی، تو ہم سب کے بہت خاص میں شیپر رسول صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ سر میں بھی ادھر ہی مصروف ہو گیا تھا کچھ دیر کے لیے، پلیز پروفیسر شیپر رسول صاحب ہم سب آئیے۔ صاحب صدر ڈاکٹر سید فاروق صاحب، صاحب جشن محترم فہیم اختر صاحب، محترم خلیل الرحمان صاحب، سراج عظیم صاحب، انس فیضی صاحب، اور نہایت معزز سامعین کرام، ابھی خلیل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ دبستانی لندن کی نمائندگی کرتے ہیں جب یہاں آتے ہیں، اور میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ یہ اردو کے سفیر کی حیثیت سے جاتے ہیں جب لندن جاتے ہیں، اور یہ کام کرتے ہیں اور بہت زمانے سے کر رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو بہت اہم ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی ہے کہ لندن میں رہتے ہیں، لیکن کلکتہ میں صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی، صوفی جمیل اختر صاحب ان کے والد تھے، ان کے نام پر قائم کی ہے، اور اس کے ذریعے بہت متنوع، بہت گوناگون انداز کے لٹریری، ادبی، علمی کام انجام دیتے ہیں۔ ورلڈ اردو کانفرنس بھی کی بڑے پیمانے پر، جس میں گیا تھا کچھ سال پہلے، اور اس میں دنیا کے بہت سے ممالک کے بہت اہم اسکالرز، شعراء اور دوسرے ادبا تشریف لائے تھے۔ تو اس اعتبار سے وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت اہم ہے، اور شاعری تو اب بہرحال آپ نے سنی ان کی، تو میں ان کی جو مساعی ہیں اردو زبان اور ادب کی ترقی و فروغ کے لیے، میں اس کے لیے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور سراج عظیم صاحب نے جو آج یہ محفل یہاں منعقد کی، تو اس کے لیے بھی ان کا شکریہ، سراج صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فاروق صاحب کا معاملہ تو یہ ہے جیسے ابھی خلیل صاحب نے کہا، دوسرے لوگوں نے کہا، واقعہ یہ ہے کہ وہ جس خلوص کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ اردو کی خدمت خود کرتے ہیں، اور اردو کی جو خدمت کر رہے ہیں یا اردو کے تعلق سے جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، تو اس کو مہمیز کرنے میں ان کا بڑا غیر معمولی کردار ہے، وہ اس کے لیے مبارکباد کی مسئلہ۔ ابھی پرسوں ایک نشست تھی، وہ بھی فہیم صاحب کے اعزاز میں تھی، تو وہاں میں نے کہا تھا کہ ایک مشاعرے میں شہریار صاحب صدارت کر رہے تھے، اور وہاں ایک شاعر غزل پڑھ چکے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صاحب اگر اجازت ہو
صاحب صدر کی تو ایک غزل اور پڑھ دوں، تو شہریار صاحب نے کہا کہ نہیں اجازت نہیں ہے، تو وہ جا کے بیٹھ گئے بیچارے۔ اس کے بعد ایک شاعر آئے، انہوں نے پے در پے 2 غزلیں پڑھی، صدر کی اجازت ہی نہیں لی۔ جب وہ چلے گئے تو شہریار صاحب مائک پر آئے اور انہوں نے کہا کہ جن صاحب نے پہلے پڑھی تھی غزل وہ تشریف لائیں اور ایک غزل اور پڑھیں۔ تو میں نے یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنایا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں 2 غزلیں پڑھوں گا۔ تو چھوٹی میری غزل تو چھوٹی سی ہوتی ہے اور ترنم سے تو میں پڑھتا نہیں، تو اس میں چند منٹ ہی کی بات ہے۔ ایک مطلع میں حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے ڈاکٹر صاحب۔ مطلع ہے کہ پہلے اس کے ہر کہے کو بے کہا سمجھا گیا، پہلے اس کے ہر کہے کو بے کہا سمجھا گیا، جب سمجھ میں کچھ نہ آیا فلسفہ سمجھا گیا۔ پہلے اس کے ہر کہے کو بے کہا سمجھا گیا، جب سمجھ میں کچھ نہ آیا فلسفہ سمجھا گیا۔ یہ شعر ملاحظہ کیجئے کہ اصل میں وہ چیخ تھی جس کی بلند آواز کو، اصل میں وہ چیخ تھی جس کی بلند آواز کو ایک ذرا سے فاصلے پر قہقہا سمجھا گیا۔ اصل میں وہ چیخ تھی، بہت شکریہ، اصل میں وہ چیخ تھی جس کی بلند آواز کو ایک ذرا سے فاصلے پر قہقہا سمجھا گیا۔ اور وقت اشارے اور علامت کو کہاں سمجھا، مگر وقت اشارے اور علامت کو کہاں سمجھا، مگر ہر فسانے کو میرے بے ماجرا سمجھا گیا، ہر فسانے کو میرے بے ماجرا سمجھا گیا۔ اور یہ ملاحظہ کیجئے کہ وقت کی کچھ گرد سر پر آگری سو جھاڑ دی، وقت کی کچھ گرد سر پر آگری سو جھاڑ دی، خاک پا کو کیا سمجھتے ہیں، خاک پا سمجھا گیا۔ وقت کی، بہت شکریہ، وقت کی کچھ گرد سر پر آگری سو جھاڑ دی، خاک پا کو کیا سمجھتے، خاک پا سمجھا گیا۔ اور یہ شعر ملاحظہ کیجئے، یہ زمانے کا شعر ہے بالکل آج کا، کہ ایک اجہل کو مسلط شہر پر ہونے دیا، ایک اجہل کو مسلط شہر پر ہونے دیا، پھر اسی کے قہر کو قہر خدا سمجھا گیا۔ بہت شکریہ۔ ایک اجہل کو مسلط شہر پر ہونے دیا، پھر اسی کے قہر کو قہر خدا سمجھا گیا۔ بہت شکریہ حضرات۔ اور دوسری غزل اس میں سے پڑھوں گا، ملاحظہ کیجئے۔ ہاں وہ اصل میں ڈائری کا بڑا معاملہ ہے۔ اب یہ تو ذرا دوسری طرح کی غزل تھی، اس میں تھوڑا سا تغزل بھی ہے، تو ملاحظہ کیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے وعدہ فردا پہ اعتبار، نہیں، خلیل صاحب ملاحظہ کیجئے کہ نہیں ہے وعدہ فردا پہ اعتبار، نہیں یہ نقد عشق ہے اس میں کوئی ادھار نہیں ہے وعدہ فردا پہ اعتبار، نہیں یہ نقد عشق ہے اس میں کوئی ادھار نہیں۔ ملاحظہ کیجئے کہ جو نظریں ملتے ہی جھک جائے وہ نظر کیا ہے، جو نظریں ملتے ہی جھک جائے وہ نظر کیا ہے، وہ تیر کیا ہے جو سینے کے آر پار، جو نظریں ملتے ہی جھک جائے وہ نظر کیا ہے، وہ تیر کیا ہے جو سینے کے آر پار نہیں۔ اب ملاحظہ کیجئے کہ نہ تمہیں ذرا سا بھی خوف خدا نہیں ہوتا، تمہیں ذرا سا بھی خوف خدا نہیں ہوتا، یہ کیسے کہتے ہو تم ہم سے بار بار نہیں، تمہیں ذرا سا بھی خوف خدا نہیں ہوتا، یہ کیسے کہتے ہو تم ہم سے بار بار
نہیں. تو ملاحظہ کیجئے کہ ابھی نہ جاگو میری خواب دیکھتی آنکھوں، ابھی نہ جاگو میری خواب دیکھتی آنکھوں، ابھی حیات کا ماحول سازگار نہیں. ابھی نہ جاگو میری خواب دیکھتی آنکھوں، ابھی حیات کا ماحول سازگار نہیں. اب سبھی کے حصے میں ہاں بھی نہیں بھی ہے، لیکن سبھی کے حصے میں ہاں بھی نہیں بھی ہے، لیکن ہمارے حصے میں آئے ہیں بے شمار نہیں. اب یہ شعر میں نے علی گڑھ میں پڑھا. سبھی کے حصے میں ہاں بھی نہیں بھی ہے، لیکن ہمارے حصے میں آئے ہیں بے شمار نہیں. تو علی گڑھ ڈپارٹمنٹ، یہ عمران عظیم صاحب وکیل ہیں بھائی، وکیلوں کا شعر ہے، اور یہ جب ایک بار فون کرتے تو 100 بار کرتے ہیں، کسی ترکیب سے نہیں مانتے. تو یہ شعر میں نے وہاں پڑھا. خلیل صاحب ہمارے حصے میں آئے بے شمار نہیں. سراج اجملی کنڈکٹ کر رہے تھے تو کہنے لگے صاحب غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے، ان کے حصے میں بے شمار ہاں آئے ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے بہت نوازا ہے، اور یقیناً میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، تو میں بڑا شکر گزار ہوں اس کا. بہرحال یہ ایک شعر یہ بھی ہے، میں اس طرح شعر کہتا نہیں. اس کو بند کر دو. تو اب وہ چونکہ اس طرح کچھ واقعات میرے سامنے آئے تو یہ شعر میں نے کہہ دیا. ملاحظہ کیجئے کہ بکاؤ شعر جو لکھتے ہیں، کہتے نہیں کہ ہمیں لکھتے کہا، شعر تو کہا جاتا ہے نا. بکاؤ شعر جو لکھتے ہیں وہ کیا جانے، بکاؤ شعر جو لکھتے ہیں وہ کیا جانے، یہ کار فکر و تخیل ہے کاروبار نہیں. بکاؤ شعر جو لکھتے ہیں وہ کیا جانے، یہ کار فکر و تخیل ہے کاروبار نہیں. اور مقطع پیش کر رہا ہوں کہ نظر بچا کے گزر جاؤں گا مگر شہ پر، نظر بچا کے گزر جاؤں گا مگر شہ پر، نہ مڑ کے دیکھنے پر میرا اختیار نہیں. نظر بچا کے گزر جاؤں گا مگر شہ پر، نہ مڑ کے دیکھنے پر میرا اختیار نہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. دیکھیے میں اتفاق سے اسکول میں پڑھاتا ہوں، اور آج کا جو اسکول ہے وہاں پر زیادہ ضرورت ہے جو موٹیویشنل باتیں ہیں بچوں کو بتانے کی، اس دنیا اس زندگی کی حقیقت بتانے کی. تو چونکہ میری زندگی پہ اس جملے کا بڑا گہرا اثر پڑا، اسی لیے میں وہ بار بار سید فاروق صاحب کی تقریر کا ایک اقتباس جو ہے بچوں کو سناتا ہوں. اور اب ہم ظاہر ہے اب جب کبھی کہیں دلی میں کوئی محفل یا کوئی مکان بننا ہوتا ہے تو ہم آپس میں بات کرتے ہیں کہ کچھ ایسا بھی کریے گا کہ جیسا وہاں سید فاروق صاحب کے یہاں تسمیہ اکیڈمی میں ہوا ہے، کوئی ہال ڈیزائن کر دیں. بہرحال سید فاروق صاحب کو ہم سب سنتے رہیں، سنتے رہنا چاہتے ہیں. سر یہ پروگرام تعزیت کے ساتھ شروع ہوا، انہی کا یہ شعر ہے کہ گہے عشق نبی میں لب جو کھولوں، زباں کو مشک سے عنبر سے دھو لوں. بہت اچھے شاعر اور بڑی محبت کے تھے. اللہ قری کے رحمت کرے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بہرحال ایک شعر ہے کہ چپ رہنے سے بھی مر جاتے ہیں، مر جاتا ہے اعجاز سخن، کچھ نہ کہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ خاموش وہی ہے میاں جس شخص میں کچھ گہرائی ہے. ان کا شعر ہے یہ مکمل، ابھی یاد آ جائے گا میں سنا دوں گا. بہرحال
فلسفے کی بات آپ نے کہی. ایک صاحب نے کتا پال لیا اور نہیں کسی گفتگو میں یہ ہوا صاحب یہ فلسفہ کیا چیز ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں کتا ہے؟ کہنے لگے جی ہاں. تو انہوں نے کہا آپ کا گھر بہت بڑا ہوگا؟ کہ جی ہاں. انہوں نے کہا آپ کے ہاں کھانے پینے کی فراوانی ہوگی؟ انہوں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا آپ کے یہاں لوگوں سے محبت بہت کرتے ہوں گے لوگ؟ کہنے لگے جی ہاں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ ساری باتیں کیسے پتہ چلیں؟ کہنے لگے یہی فلسفہ ہے. ہمارے جیسے کسی کو صدر بنا دیا کسی مجلس کا. ابھی بات ہو رہی تھی کہ کلکتہ اور لندن تک بس چلتی تھی تو وہ ہماری جیسے تھے، کہیں مشاعرے میں ان کو صدر بنا دیا، بیٹھ گئے. اس کے بعد جو ہے شاعروں کی تعریف ہونی شروع ہوئی. بھی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مقرر. ایک صاحب تھے وہ تعریف میں یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ کیا رفتار ہے، کیا رفتار ہے، کیا رفتار ہے. وہ بھی تعریف کر رہے تھے. بہرحال جب مشاعرہ ختم ہوا تو صدر محترم سے کہا گیا کہ حضرت 2 جملے آپ بھی فرما دیجیے. انہوں نے کہا بھائی میں شاعری نہیں جانتا. کہنے لگے اب تو آپ کو کہنا پڑے گا کچھ نہ کچھ. کہنے لگے ہائے میرا دل آپ کی نظر سے کہنے لگے ہائے میرا دل، کبھی کلکتہ میں کبھی لندن میں. اب لوگ جو ہیں انتظار میں دوسرا مصرع. کہنے صاحب دوسرا مصرع، کیونکہ کئی بار انہوں نے اس بات کو کہا کہ ہائے میرا دل، کبھی کلکتہ میں کبھی لندن میں. انہوں نے صاحب دوسرا مصرع. کہنے لگی مصرع نہ دیکھو، رفتار دیکھو کیا ہے. بہرحال یہ تو طنز و مزاح کی بات تھی. یہ اطفال جو بچوں سے متعلق معاملات ہیں، ایک حدیث ہے جو عموماً جو گفتگو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ بزرگوں کا احترام کرو، ان کا ادب کرو. لیکن ایک حدیث جب سے ہمارے سامنے آئی ہم اپنی بچوں سے بھی بڑے شرمندہ ہیں. ہمارے والد علیہ رحمہ اللہ انہیں بریک رحمت کرے، بڑی محبت سے پیش آتے تھے. بیٹا، بھیا. ہمارے گھر میں، گھر کا نام ہمارے چاند میاں تھا، تو اسی ان الفاظ سے بلاتے تھے. تو یہ شفقت بڑوں کی. سن 80 میں ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، اللہ انہیں بریک رحمت کرے. سن 83 میں ہماری شادی ہوئی. ہماری شادی ہوئی، ہماری سسرال وہ جو یہ نواب اور گاؤں کے کیا کہنا چاہیے زمیندار فیملی کے اندر. اب زمینداروں میں آپ جانتے ہیں کہ یہاں یو پی اور ادھر ادب سے بات اولاد سے تو کر ہی نہیں سکتا آدمی. اور کم سے کم جملہ جو ہے وہ اردو کا پٹھا تو بہت اختصار اور محبت کا سب سے جملہ کوئی ہے تو وہ یہ ہے. اب وہی سنا. اور ادب یہ کہ ہمارے خسر علیہ رحمہ اللہ انہیں غری کے رحمت کرے، وہ کہتے تھے کہ ہم نے کبھی اپنے والد سے ڈائریکٹ بات ہی نہیں کی، جو انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے. علی گڑھ میں پڑھے اور کہنے لگے ہم پڑھ کے آئے، وہاں سے پینٹ شرٹ پہن کے ہم کہیں دیکھ لیا ہمارے والد نے ہمیں.
کہا بلاؤ ان کو. اس لیے بھیجا تھا. کیا لباس پہن رکھا تھا؟ علی گڑھ کا تو شیروانی لباس معروف ہے. تو انہوں نے کہا کہ منگواؤ. کیا پہن رکھا تھا لباس؟ لے کے آؤ. منگوایا گیا اور اسے ان سے کہا کہ اس میں آگ لگاؤ. آگ لگائی گئی. اتنی ادب ایک جملہ نہیں کہہ سکتے تھے. لیکن والدین کا جو طریقہ تھا اولاد سے گفتگو کرنے کا، زمینداروں کے اندر وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ محبت سے پیش آ رہے ہیں. تو یہ معاملات تھے. تو وہ دیکھے. اب ہمارے بچے ہوئے تو وہی زبان سیکھ لی ہم نے. لیکن ہمیں جب یہ حدیث سامنے آئی اکرمی اولادکم وادب اولادکم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کی محبت کرو، اکرام کرو، ان کا ادب کرو، تب وہ سکھلائیں گے. ایک شعر ہے کہ فاطمہ زہرا کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول. فاطمہ زہرا کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول، بیٹیاں اس لیے بھی محترم کہلاتی ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ آتی تو کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے، جہاں خود بیٹھتے تھے وہاں ان کو بٹھاتے. یہ ادب ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. لیکن 3 خطبے ہیں. حجۃ الوداع کو آخری خطبہ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے بعد کا ایک خطبہ اور ہے جس میں یہ واقعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا. آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اور انہوں نے کہا کسی کا میرے اوپر کچھ قرض ہو تو وہ لے لے. وہ لمبا قصہ ہے. لیکن ایک قصہ بالکل آخر وقت کے اندر جب پردہ فرمانے کا پورا معاملہ درپیش آ چکا، حضور کو علم تھا، تو انہوں نے اپنے بالکل قریبی گھر والوں کو بلایا اور کہا کہ بھئی 3 چیزوں کا یاد رکھنا. ایک، بچوں سے محبت کرنا. بیوی نماز پڑھنا. پہلا، نماز کی پابندی رکھنا. دوسرا، بیوی عورتوں سے خوش اسلوبی سے پیش آنا. عورتوں سے خوش اسلوبی سے پیش آنا. اور تیسرا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور جو لوگ یہاں نہیں موجود ہیں ان کو وہ لوگ سلام میرا کہنا، اور ان سے یہ کہنا جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں میری امت کے، کیونکہ آخری نبی تھے، وہ ان تک میرا سلام پہنچائیں. تو میں بھی آپ کو حضور کا سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کو یاد رکھیے. موت آنی ہے. یہ گفتگو موت سے ہی شروع ہوئی. موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس. ہم وہاں گئے، بہت لوگ اکٹھے تھے. موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.